السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ آصف علی زرداری نے اپنے قد سے بڑی بڑکیں مارنا شروع کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے قرض لے کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے آج فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کا وفاق سے بیٹھ کر مقابلہ کروں، لاہور میں بھی خیمے لگا کر احتجاج کروں گا۔ جبکہ شہباز شریف صاحب نے آج کھل کر گورنمنٹ کے جانے کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے خاتمے کا وقت آ چکا، کارکن تیاریاں کر لیں، ہمارے حال کو تباہ کرنے والا شخص گھر جانے کی تیاری کرے۔ مریم نواز، اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی شمیم ممتاز صاحبہ۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ، آپ وقت دے رہی ہیں۔ آپ آصف باجوہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عائشہ اقبال صاحبہ پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شمیم ممتاز صاحبہ، کیا کہیں گی یہ آج یہ بیان دیا وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کہ زرداری صاحب اپنے قد سے بڑی بڑکیں مار رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد کے چکر میں یہ لاڑکانہ اور نواب شاہ جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ بہت بہت۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کے جن کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ بنی گالا میں بہت سارے شیرو ظاہر بولتے ہوں گے وہاں پر، اس میں سے کچھ شیرو جو ہیں وہ شاید یہاں پر آ گئے بولنے کے لیے، جن کو کسی کے قد و کاٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، یا پھر ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جس طرح آج بھنگ کی کٹائی کا جو ہے وہ انوگریشن ہوا ہے، تو شاید یہ سب نشے میں ہیں، بھول گئے ہیں یہ لوگ کہ یہ کس کے مقابلے پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلے اپنا قد و کاٹ تو دیکھیں نا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا قد و کاٹ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ان کے تو پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے یہ لوگ، کہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے اس مٹی کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جو کچھ ان کے ساتھ کے پی میں ہوا ہے اور جس طرح ان کے ساتھ بائی الیکشن میں ہوا ہے، اس کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے بیانات آپ سن رہے ہیں مختلف وزراء کے۔ پہلے کہتے تھے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، پھر جب ہار گئے تو کہنے لگے جی ہم مہنگائی کی وجہ سے ہار گئے۔ تو جب لوگوں کے اپنے دماغ قابو میں نہ ہو، ان کو اپنا ہی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا بول رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا بات کی جائے یا اس کو کیا جواب دیا جائے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہ یا جو بھی بول رہے ہیں اشخاص، وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے۔ تو آپ نے خواہ اس بات کے لیے بلا لیا ہمیں بات کرنے کے لیے، اس کا جواب تو میڈیا اور آپ لوگ خود ہی بہت اچھا دے سکتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر جب اتنی اہم پوسٹوں پر ایسے لوگوں کو لگا دیا جائے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ اس پارٹی میں بھی رہے، یہ آپ جانتی ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے اور آج کل عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی ہیں، ظاہر نظریاتی لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی بات کرنا کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں جو کتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین بھی ہے کہ جی بڑکے مار رہے ہیں، وہ ان کا قد کاٹ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ۔ نوکریاں اور تنخواہیں پکی کرنے والے لوگ ہیں نا، آپ نے خود ہی تو کہہ دیا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا اپنا پیندا نہیں ہے، یہ تو خود کبھی کدھر لڑک جاتے ہیں، جہاں اپنے مفادات دیکھتے ہیں اس طرف لڑک جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ رہنے کے لیے ان کو یہ والے دیکھیں، ایک تو سیاسی تربیت ہوتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہماری سیاسی تربیت ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی، اور میں بہت اس وقت اپنی تربیت سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں، غیر پارلیمانی الفاظ بھی استعمال کر رہی ہوں میں، لیکن میری مجبوری ہے، میں اپنی لیڈرشپ کے متعلق اس طرح چھوٹے لوگوں سے اتنی بڑے بڑے الفاظ جو ان کو زیب نہیں دیتے وہ ادا کر رہے ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی تربیت کو شاید ایک طرف رکھ دیں اور ان کو وہ جوابات دیں جس کے یہ مستحق ہیں۔ اگر مجھے اجازت میرا چیئرمین یا میری لیڈرشپ دے تو پھر میں بتاؤں کہ ان کی اپنی اوقات کیا ہے، جو لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے چکر میں یونیورسٹیوں سے نکالے گئے، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن کے پیندے نہیں ہیں، یہ وہ لوٹے ہیں، اور لوٹے کا صحیح مقام تو آپ کو پتہ نا کون سا ہوتا ہے، وہ تو یہ مقام ہے ان کا۔ رکھے جانے کے قابل ہیں۔ اچھا، اس پہ عائشہ اقبال صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا باجوہ صاحب، آج یہ جو بات ہوئی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے تو وزیر اطلاعات نے فرما دیا، جبکہ آپ کے جو لیڈر ہیں، صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کارکن تیاری کر لیں اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اب مزید ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے حال کو تباہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اب گھر جانے کی تیاری کرے۔ سر، آپ لوگوں کو کیا اب کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے یا مکمل طور پر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا ملین مارچ کے ذریعے اس گورنمنٹ کو اب مزید ہم نہیں رکھیں گے اور گھر بھیجیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں جہاں ان کی حکومت کو پورے 9 سال ہو چکے، جہاں 9 سال تک انہوں نے وہاں پنجاب 4 سال سے ان کی مرکز میں بھی حکومت ہے اور 9 سال سے ان کی صوبے میں حکومت تھی، اور نہ صرف صوبے میں بھی حکومت تھی بلکہ بلدیات کا نظام بھی انہی کے پاس تھا۔ آپ نے دیکھ لیا
کہ عوام نے ان کا کیا حشر کیا ہے، عوام نے ان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کسی ایم پی اے کے خلاف کارروائی کریں، کسی صوبائی وزیر کے خلاف کارروائی کریں، اپنے سپیکر صاحب کے خلاف کارروائی کریں، یا مرکز کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کے مرکزی وزیر اور ایم این ایز ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عمران نیازی صاحب بہت پریشان ہیں۔ جو ہماری گورنمنٹ، جو ہماری قیادت ہے، انہوں نے ہمیں اس لیے کہہ دیا ہے کہ ہم تیاری کریں اور لنگوٹ پہن کے آ جائیں کہ جب 23 مارچ کو ہم ان کے خلاف نکلیں گے اور پورا ملک نکلے گا، پاکستان کا بچہ بچہ نکلے گا، اور اس شخص کے خلاف جو یہ کہتا تھا کہ مجھے چند 100 لوگ اگر اکٹھے ہو کے کہہ دیں کہ گو عمران گو، تو میں تو فوری طور پہ۔ تو سر وہ چند 100 لوگ اب نظر نہیں آ رہے غالباً عمران خان صاحب کو؟ عمران خان کو تو لاکھوں میں نظر نہیں آ رہے۔ وہ اب دیکھیں نا، اب وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے کہ یوتھ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ووٹر ہے، اب یہ بہانے کر رہے ہیں کہ ہماری مینجمنٹ غلط تھی۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے 2-3 اچھا، لیکن اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بھائیو صاحب ایک منٹ توقف کیجئے گا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ہماری مینجمنٹ وہاں صحیح نہیں تھی، صحیح بندوں کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا، ہم نے صحیح بندوں کو ٹکٹ نہیں دیا، اس پہ تو شمیم ممتاز صاحبہ آپ لوگوں کی پارٹی نے بھی وہاں کو خاص سیٹیں حاصل نہیں کر سکی۔ لگتا یہ تھا کہ ریوائیول ہوگا آپ کی پارٹی کا کہ پی کے میں، جس طرح پنجاب میں لاہور میں ابھر کے سامنے آئے، دوبارہ آپ لوگ 32,000 ووٹ لیے 5.5 سے، اور عام انتخابات میں 5.5 سے، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ 32,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیا آپ کے نمائندے نے۔ کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے نمبر پر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، اور پھر آزاد امیدوار ہیں، نون لیگ بھی پیچھے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ پہلے تو شمیم ممتاز صاحب آپ بتائیے کہ کے پی کے میں آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی ہٹا لیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر آپ کو ووٹ نہیں ملا تو آپ کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیں، غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ جس نے جیتا اس کے لیے کیا ہوا ہے؟ پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ ان کے ایک منسٹر نے کہ وہ جیت کے آ گیا بلدیہ میں تو ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں دہشت گردی کا مقدمہ، ان سے ایک سیٹ تو برداشت ہوئی نہیں ہماری، ایک یا چند سیٹیں، کہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات بنانے شروع کر دیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ہمارے ہاں آپس کا اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ سماجی رویے ہوتے ہیں، کچھ وہاں کا معاشرتی نظام ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کچھ خواتین کے اوپر اس مرتبہ پھر پابندی لگی کہ وہ کچھ علاقوں میں بالکل ایسا ہوا ہے۔ نکلیں گی، وہ ووٹ دینے باہر نہیں نکلیں گی۔ ہمارا ووٹ بینک بیس کرتا ہے بہت سارا خواتین کے اوپر۔ میری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جو جس کے پیچھے لوگ، جس کے فالوور ہیں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، تو وہ لوگ ظاہر ہے جب نکلنے پہ آپ پابندی لگا دیں گے، ایگریمنٹ سائن کر لیں گے آپ لوگ بیٹھ کر کے، جی عورتیں ووٹ نہ ڈالیں، عورتیں باہر نہ نکلیں، تو میں تو کہوں گی الیکشن کمیشن کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ان کی جن کو قلعم قرار دینا چاہیے، جن لوگوں نے ایسی کانسٹیٹنسی میں الیکشن جیتا ہے جہاں پر پابندی لگی ہو۔ اچھا، ایک بار ٹیکنیکل سی میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے، شمیم ممتاز صاحب آپ بھی اور باجوہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ افغانستان میں طالبان آ چکے ہیں، ان کی گورنمنٹ آ چکی ہے، تو ان کے ہم خیال پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ قریب قریب کے پی کے پڑتا ہے، تو وہاں اس کا اثر ہوا جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، اس میں بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ عمران نیازی صاحب اپنے آپ کو طالبان کے بہت قریب سمجھتے رہے ہیں، اور لوگ ان کو طالبان خان بھی کہتے رہے ہیں، آپ کو شاید یاد ہو۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ یہ تاثر پیدا کیا جانا کہ نئی پارٹیاں ایسی ہوں گی یا ان پارٹیوں کو سپورٹ ملے گی جو طالبان کی حمایتی تھیں، میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ جو ووٹ نہیں پڑا اور جو جس جماعت کو ووٹ پڑا ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے، کیونکہ سروائیول جو ہوا ہے سر، دیکھیں جے یو آئی اگر وہاں اوپر آ گئی ہے، آپ سب کو، آپ جیسی بڑی پارٹیوں کو جو چاروں صوبوں کی زنجیر پیس پارٹی ہے، اس طرح نون لیگ ہے، ان کو پیچھے چھوڑ کر جے یو آئی اوپر آئی ہے، تو کوئی وجہ تو ہے۔ میں سر اسی طرح، مجھے ایک موقع دے، میں سر اسی طرف آ رہا ہوں، علی صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سوچ بچار کر کے ان اضلاع میں جلسے کیے، عمران نیازی صاحب بھی وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے نوٹس بھی ایشو کیا ان کو۔ انہوں نے وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ جو تھے ان کو افتتاح کیے، اور لوگوں کو صوبائی حکومتوں سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی لوگوں کو دیے، اور پہلے ان اضلاع کا چناؤ کیا گیا جہاں پہ ان کے ایم پی ایس اور ان کے ایم این اے تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں پہ ووٹر تھے یا جہاں پہ پی ایم ایل این کے ووٹر تھے،
वहां पे उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। अब अगर जब दूसरे मरले में जब वहां पे इलेक्शन करवाएंगे जहां पीपल्स पार्टी का वोटर है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है, तो इनको फिर पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी और मिस मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो लेकिन बड़ी अच्छी आवाम बात होगी। इसमें तो आयशा इकबाल साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। शुक्रिया आयशा इकबाल साहिबा। आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी जिन इलाकों में पीटीआई के वोटर सपोर्टर थे वहां तो पहले मरहले में इलेक्शन हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जहां ज्यादा है वोट बैंक इनका, वहां पर इलेक्शन होने हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है आपकी लीडरशिप की जानिब से कि केपीके के दूसरे मरहले में जो पहले मरहले में गलतियां हुई नहीं दोहराएंगे और आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट कुछ और होगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और अब जैसे मैंने खामोशी से सबकी बात सुनी है, मैं उम्मीद करूंगी कि बहन भाई मेरी बात गौर से सुने। देखें, हम लोगों को मुल्क हम सबका है, हम सबका पाकिस्तान है, उसके बारे में बात करनी है। हुकूमत की कामयाबी ये होती है कि एक निजाम बनाए, ठीक है। आप इस बात से मेरी इस बात से इख्तलाफ नहीं करेगा कि कानून दिया है बल्दियाती एक सिस्टम बनाने के लिए, इसमें परफॉर्मेंस आई है, मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, उनमें कंपटीशन होगा। देखिए, इससे पहले जो भी हुकूमतें थी उनकी ये नाकामी आप माने कि सारा सिस्टम जो था सरकारी अफसरों के हाथ में था। और ये अभी भी ये हालात हैं कि पंजाब में एक नया स्कूल भी खोल रहा है तो उसकी इजाजत जो है वो कमिश्नर साहब ने देनी है। तो सरकारी अफसरों के हाथ में था। बल्दियात का निजाम देना खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बल्दियात का निजाम दिया। बल्दियात का निजाम, आयशा इकबाल साहब तौक़ुफ़ कीजिएगा, बल्दियात का निजाम हालांकि जब आपकी गवर्नमेंट आई तो बल्दियात का निजाम मौजूद था और आते 3 महीने में ही आपने लपेट दिया था। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए सारे चेयरमैन, लेकिन फिर बहाल हुआ है। आप तो चाहते नहीं थे। हम लोग चाहते थे, शुरू से था, खान साहब की शुरू से यही पॉलिसी थी कि बल्दियात को हम स्ट्रॉन्ग करें। वो वाला जो बल्दियात का निजाम था उसमें सवाए सड़कें साफ करने के हम लोग खुद मजाक उड़ाते थे कि कोई इख्तियारात नहीं थे। अब खान साहब का जो बल्दियाती निजाम जिस तरह वो ला रहे हैं उसमें MNA MPA लोग सिर्फ लेजिस्लेशन करेंगे, द वर्क इन असेंबली। अच्छी बात है, अगर इस तरह का निजाम आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए जो हार की वजूहात जो सामने आई है, मेरी पूरी बात सुने, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप ये तहसील लेवल तक बराह रास्त जो इंतखाबात कराए गए हैं, और आपको भी पता है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं इसको बाज लोग तो किचन भी कहते हैं कि ये किचन इलेक्शन है, कि हर इलाके के बंदा जो होता है, क्योंकि छोटा, उसका अपना एक पर्सनल वोट होता है जिसने लोगों के काम किए, चाहे वो किसी भी जमात से है, वो किसी पे ये पार्टी का वोट नहीं होता। और ये एक तरह से ये प्रेपरेशन होती है कि ऊपर तक आपके लीडर्स, हमारा जमहूरी निजाम बहुत, हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही है, मार्शल आ रहे हैं, हमारी जमहूरी निजाम अभी तक उस तरह बन ही नहीं सका। हम भी असेंबलियों में बैठे हुए, हम भी देखते हैं लोगों को कि कितना का पॉलिटिकल उनमें। अच्छा, इसमें ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन एक तरफ आप रवैयों की बात कर रही हैं जी, अच्छी बात है। अगर ऐसा बल्दियाती निजाम आप लाना चाहती हैं, या सिंध में पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी जो लाना चाह रही है उसमें तो एतराज़ात बहुत ज्यादा आ गए। आयशा इकबाल साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने जो की है जरदारी साहब के हवाले से, कहा कि अपने कद से बड़ी बड़कियां मार रहे हैं जरदारी साहब, और इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद के चक्कर में ये लाड़काना और नवाब शाह जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये कौन सा रवैया है और ये कौन सी सियासत है? मैं तो अभी भी बहन जो बात कर रही थी लोटा छोटा, मेरे ख्याल में हम लोगों को ना बहुत सोच समझ के सुलझ की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी एक एक लफ्ज जो होता है वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाता है, हमारे पूरी कौम का इमेज खराब होता है। ये तो वज़ीर इत्तलात है, वफाकी वज़ीर इत्तलात है। बिल्कुल जो भी देखें लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी के कोई इंसान बोल रहा है, चाहे वो PTI का बोल रहा है, चाहे नून लीग का, एक लैंग्वेज में हमें जरूर रखना चाहिए। हमें किसी को अभी भी आई डोंट नो कि आपके प्रोग्राम में कौन थी उसी वक्त मैंने ज्वाइन किया, लोटे हैं, इनकी जगह गुसल खाने में होनी चाहिए। तो वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
हमें कम से कम देखें, हम जो बोल रहे हैं हमारी आने वाली नस्लों ने यही हमसे सीखना है। अगर हम हमारा लहजा बेहतर अल्फाज सुलझावा इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। शमी मुमताज साहिबा, आपने जो बेहतर, इस्तेमाल किए हैं अल्फाज, ना मैंने गुसल खाने का लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने खुद ही अगर वो कर ली तो बहुत मेहरबानी। नहीं, आपने कहा है लोटे की कौन सी जगह होती है, तो ये इट्स, मैंने लफ्ज ये कहा था, हाँ, ये चीजें नहीं, हमें इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज करनी पहले चाहिए, आप क्योंकि कैसे पहल हुई थी हम मेरी जो बहन, आप बोलेंगे, अपने वजीर को तो देखिए रोकें। आप चले जी, अभी भी देखें कि लोग वॉशरूम में बाहर भी, नहीं, आज मेरी वजू किसी के से लिए भी बात इस्तेमाल हो रही होता है, थी, लोटा बाहर कर लें। बिल्कुल ये सही कह रही हैं, इंटरनेशनल जबान है और लोग देख रहे होते हैं हमें, तो पहले खान साहब एक्शन लेना अपने मिनिस्टर की हाँ, जबान। ये जो बात कर रही है ना, ये शमी मुमताज साहिबा, ये बात है। तो देना पड़ेगा, अगर वो पत्थर बात मारेंगे तो देखें, कीचड़ तो बात उछलेगी बिल्कुल। नहीं देखें, हम सबने अपने मुल्क को ठीक करना है। हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान एक ही है, आप में, हम में, हम सब पाकिस्तानी नहीं हैं। तो आशा इकबाल फिर साहिबा, हम एक ही सबके- पाकिस्तान किस तरह है? वो तो पुराने पाकिस्तान की बात करते हैं, आप नए पाकिस्तान की, एक किस तरह हो गया? देखें, पाकिस्तान रहना तो सबने इसी मुल्क में है, हमारे बच्चों ने इसी मुल्क में है। हम सबकी एफर्ट होनी चाहिए मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने है। और अगर कोई गलत करता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करें, हमें इतनी जरूरत होनी अच्छा, तो चाहिए ऐसे कि लोगों अगर के कोई खिलाफ भी- कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं? इसका मतलब इमरान खान साहब एक्शन लेंगे? बिल्कुल अगर कोई लैंग्वेज पे जरूर कंट्रोल होना अच्छा, ये चाहिए। इसमें आप ये बताइए, कोई इस जुमले में कोई गलत बात है जो कहा है फवाद ने कि इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद के चक्कर में ये लड़काना और नवाब शाह जाने के काबिल नहीं रहेंगे? देखिए, ये कोई एक तो ये है कि मैंने एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट अब ये सुनी बिल्कुल नहीं है आज, मिनोन क्योंकि अल्फाज आज ही मेरी मीटिंग में थी, तो अगर ये गॉड नोज कि वही तो वक्त फैसले करता है, ठीक अच्छा, है ना, इसलिए एक दूसरी बात ये predictions बताइए कि करना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी कारकुनान हमारे तैयारी कर लें, इस हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया है, अब बाहर निकलने वाले हैं। ये सब देखें, सभी पार्टियां ऐसी बातें करती हैं, ये कोई ऐसी खतरनाक या कोई सीरियस बात नहीं है। अच्छा, ये ये सीरियस अपने बात जो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी शमी मुमताज साहिबा, ये इस बात में कितनी सदाकत है कि आप लोग भी घर भेजने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तहरीक एतमाद भी दरवाजे पे दस्तक दे रही है? आपका क्या ख्याल है? हम लोगों ने चुड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, हम भी अभी से तो ये तैयारी ओए का करवा रहे हैं कल्चर अपने आया वर्कर्स कहाँ को। से? वो अपने मिनिस्टर को तो बाद में सजा देंगे, पहले खुद तो अपने लिए तज्जिया करे, ये ओए का कहाँ से आया? ये जो कंटेनर पे खड़े होके ओए ये और वो ये जो पगड़ियां उछाली जाती थी, जब लीडरशिप ये बात करेगी तो नीचे वाले तो लोग खुद ब खुद बात करेंगे। तो इनकी तो सियासी तरबियत ही ओए और तोए से शुरू हुई है। दूसरी बात ये कि मैंने कहीं गुसल खाने का नाम नहीं लिया था, मेरी बहन ने खुद ही अगर वो कर लिया तो बहुत शुक्रिया कि सही जगह बता दी इन्होंने। अपने लोगों को रोके, अगर इस तरह की सोच जो मेरी बहन की है अगर सारे पीटीआई वालों की हो जाए तो मैं समझती हूँ कि वाकई मुल्क सुधरने की तरफ चला जाएगा। अच्छा, और हम भी ठीक है, ज़ाहिर है कि वो लफ्ज़ ये तो इस्तेमाल आपने नहीं करेंगे। तस्दीक ये तो कर दी। इसका जवाब पत्थर से देने वाली बात है। आप हम पर ईंटें फेंकेंगे तो पत्थर तो इधर से भी आएंगे, पत्थर ऐसा से भी नहीं। आएंगे। अच्छा शमी मुमताज साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को घर भेजने की, आपको भी लगता है कि ये वक्त आ गया है इस गवर्नमेंट को घर भेजने का, तहरीक आदम एतमाद के जरिए या लॉन्ग मार्च के जरिए? मेरे को चेयरमैन ने कहा है मैं खेमा लगा के जाके पंजाब में और वहाँ बैठ जाऊंगा। बस जब अगर उन्होंने एक जुमला कह दिया है तो हमारे लिए पॉलिसी आ गई है कि हम सब जो है खेमे लगा के इस नए पाकिस्तान के लोगों को वापस इनके घर भेजेंगे और इनसे कहेंगे जाके अल्लाह से तौबा करें और वापस पुराने पाकिस्तान की तरफ लौट के आए, क्योंकि पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है और हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। अच्छा इकबाल साहिबा, क्योंकि ये आमीन, अल्लाह मियां पाकिस्तान पे रहम करे और जल्दी से इस हुकूमत से जो सेलेक्टेड और नाहल है, जिन्होंने लोगों को 8-8 आंसू रुलवा दिया है, जो कहा जाता था मैं रुलवाऊंगा वो रुलवा दिया, चूल्हे बंद हो गए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रिक्शा वाला अपना रिक्शा जला रहा है, ठेला वाला अपना ठेला जला रहा है। इन्हें क्या पता, जो अपनी माँ की दवाओं के लिए चंदा मांगता रहा वो दुनिया के हाथों से मुंह से दवा छीन रहा है। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए और क्या अजाब होगा। मैं तो जालिम खान कहूंगी कि जालिम खान जान छोड़ दो और अपने घर जाओ इज्जत से। आयशा इकबाल साहिबा, ये तमाम चीजें हाँ जी, अब वाकई आप हाँ जी, अब मैं आप क्वेश्चन करें, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगी, क्योंकि जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब ये दोनों पार्टियां प्रोडक्टिव प्रोग्राम होनी चाहिए। देखिए, नहीं प्रोडक्टिव में सवाल तो सुन लें। इस वक्त स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं सही बात, अच्छी बात है, लोगों के सामने सिर्फ तनकीद नहीं, उसका जवाब भी पहुंचे। अच्छा, इस वक्त ये दोनों जो पार्टियां हैं अपोजिशन में, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कारकुन तैयारी कर लें और घर जाने का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए वो 23 मार्च का जहां ऐलान किया, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं तहरीक आदम एतमाद भी आ सकती है असेंबली में। ठीक है जी, जो आएगा उसको फेस करेंगे, इसमें कौन सी ऐसी कोई डरने वाली बात है? ये कुछ भी, ये जमहूरी निजाम होता है, सब चीजें चलती हैं, जो भी आएगा आपको तो खतरा नजर नहीं आ रहा? बाजवा साहब ये तो बिल्कुल पूरे एतमाद है और वो कह रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं है जी। देखिए, इनको तो बिल्कुल जो ये खतरा इसलिए महसूस करते हैं
کہ یہ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ عوام نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب عوام سر گھبرا گئی ہے، عوام اب پریشان ہو گئی ہے، اور عوام کی گھبراہٹ کا جو رزلٹ ہے وہ کے پی میں آپ نے دیکھ لیا، اور اس سے پہلے جو انہوں نے پنجاب میں کیا کہ جو لوگ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے بلدیات میں، اور مجھے اس بات کی علی صاحب سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان نے نئی ایک بڑی تاریخ رقم کر دی ہے کہ الیکشن کروا دیے ہیں، اور نیا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ نئے الیکشن کروا دیے ہیں یا نیا نظام لے کر کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے نظام پہ کے پی کے عوام نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی بلدیاتی نظام آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے پنجاب میں جس کو انہوں نے بلڈوز کیا اور پھر آنریبل سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا، اور ایک سال تک وہ کہہ رہے جی نظام اچھا نہیں تھا، یہ میں نے سوال آپ کے سامنے کیا نا۔ میری بات سن لیں، بلدیات کا نظام ہے کیا؟ بلدیات کا بہترین نظام یہ ہے کہ ان کو بااختیار بنایا جائے، یہ ادارے جو ہیں ان کا جو چیئر پرسن ہے وہ ٹیکسز لگا سکے، اور ٹیکسز سے جو فنڈز جو کریشن ہو ان فنڈز کو وہ استعمال کر سکے، انہی کے پر استعمال ہو، ترقی تبھی ہوگی، بالکل لوگوں کے مسائل تبھی حل ہوں گے۔ میری بات تو سن لینا، ابھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ ایس پی ایس کو اور ایم این ایس کو اب صرف کانسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہوگا، قانون سازی کرنی ہوگی، تو میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے بھی کوئی فنڈز کا استعمال ایم پی اے یا ایم این اے کے اختیار میں نہیں ہے، اور عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ کھلی کرپشن ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ایم این ایس کو ایم پی ایس کو فنڈز دیتے ہیں، تو یہ کرپشن یہ بات تو ہے، کراچی میں بھی ایم این ایس کو فنڈ مل رہے ہیں، اب وہ کام کریں یا نہ کریں۔ ہاں، انہوں نے خود بھی یہ فنڈز کے پی میں، پنجاب میں جو انہوں نے ایم پی ایز، اچھا لیکن اس پر عائشہ اقبال صاحبہ یہ بات جو کر رہے ہیں باجوہ صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے ایم این ایس کو فنڈ دینا، لیکن اب وہ فنڈ دے رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ آج تک مجھے تو کوئی ہمیں فنڈ نہیں ملا، نہیں ایم این ایس کو 4 سال ہو گئے، ایم این ایس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایم پی ایس کو ہمیں تو کوئی فنڈ آج تک ایک روپیہ کراچی کے جو ایم این ایس ہیں آپ کے 14 ان کو ملا، اور دیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اسمبلی کے رولز آف بزنس ذرا فرق بنے ہوئے ہیں، ہر ایک اسمبلی میں فرق ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے الحمدللہ آج تک 1 روپے کا کبھی فنڈ نہیں ملا، اور میں اس پہ خوش ہوں کہ کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھی کوئی کرپشن ہم نے کی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا، ایگزیکٹلی، یا پیسہ ملا ہے کچھ۔ اللہ صاحبہ کراچی میں جو ایم این ایس کو فنڈ ملا ہے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کرا رہی تو اسپیشلی ریکویسٹ کی ہم نے، تو اس لیے ہمیں فنڈ دیا ہے اور ہم اپنے علاقوں میں کام کرا رہے ہیں۔ کہ ایک بارش کا چھیٹا آتا ہے تو سب کچھ رل جاتا ہے، اور کہیں تو کام بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہمیں جو کہنے والے تھے ہر وہ بات خود کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چاند کا تھوکا جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی سیاسی رشوت ٹوٹل دی گئی ہے کیونکہ ان کو اپنی سیٹ بچانی ہے، اور ظاہر ہے کراچی کے اور کچھ اور پارٹیوں کو ملا کر اور 2 وزارتیں دے کر، لالچ دے کر نفیس لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا گیا، تو ظاہر ایک سیاسی رشوت تو دینی پڑے گی نا، ورنہ ان کا جو تختہ ہے وہ تو پہلے ہی ہلا ہوا تھا، انہی سہاروں پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہر ایک چیز میں یو ٹرن تو آپ کے سامنے ہے نا، آپ خود کئی جانتے ہیں، کئی چیزیں کہیں انہوں نے جب وہ حکومت میں نہیں تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، آنے کے بعد وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ چل رہی ہے ایک سلائیڈ کہ جی کرپشن جو ہے وہ اوپر کی سطح سے پیسہ باہر جا رہا ہے، تو بھائی اب اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اب تو اوپر نہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اب کون بیٹھا ہوا ہے اوپر؟ تو یہ تو خود وہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے لوگ بھی جی بالکل، نور عالم خان نے بھی کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ آج کی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب کی چل رہی ہے وہ الیکٹرانک مشین کا جو افتتاح کیا، بالکل بہت شکریہ، چھوٹا سا میں بریک لے لوں الگ خبر کے حوالے سے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، اس کے بعد چھوٹا سا بریک کے بعد ایک بڑی اہم بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے، کیونکہ بات ان کی چل نکلی ہے کہ ہماری معیشت بڑھتی ہے تو ڈالرز کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان یہ سامنے آیا ہے، جبکہ حکام جو ہے وزارت خزانہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 12 جنوری سے قبل آئی ایم ایف کی پیشگی جو شرائط ہیں وہ پوری کرے گا اور منی بجٹ فنانس بل کے ذریعے پاس کرایا جائے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں جی معیشت کے حوالے سے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت بڑھتی ہے تو ڈالرز کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ منی بجٹ بھی آنے والا ہے، اور منی بجٹ کے ذریعے 350 ارب کے ٹیکس چھوٹ جو ہے
جو دی ہوئی ہے عوام پر وہ واپس لے لی جائے گی، تو جس سے مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاڈی صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں، بڑی گہری نگاہ ہے معیشت کے حوالے سے. بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب. فاروق ڈاڈی صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری معیشت بڑھتی ہے تو ڈالرز کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. دیکھیے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے، کوئی خوشی سے ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں. لیکن سر وہ تو کہا تھا خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سارے وہ اسٹیٹمنٹ کو آپ چھوڑ دیں، لیکن وہ حالات دیکھیں کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس بات پہ ہم بجد ہو کے اپنے پورے ملک کو ڈیفالٹ پہ لگا دیں اور یہ سارا ہمارا جو سسٹم ہے پورا کولیپس کر دیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بہرحال بات یہ کہ یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ وقتی طور پہ جو ہماری معیشت میں جو دباؤ آیا ہے تو اس سے ریلیف لینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس مجبوراً جانا پڑتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ساری عمر ہم جھگڑے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوکت عزیز اور مشرف کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل آئے تھے. جب ہمارا قرضہ 38 بلین ڈالر تھا تو وہ انہوں نے ری پیمنٹ کر کے 34 بلین پہ لے کے آئے اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم باہر آ گئے تھے. تو اگر وقتی طور پہ اگر ہم اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حرج تو نہیں ہے، 3.5 سال ہو گئے سر، ابھی بھی جا کے پھر آپ 1 سال آپ کا گورنمنٹ کا رہ گیا ہے. اچھا لیکن ایک اور بات فاروق ڈاڈی صاحب توقف کیجئے گا. شیخ منظر عالم صاحب سابق صدر کاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظر عالم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ ہماری معیشت بڑھتی ہے تو ڈالرز کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. معیشت بڑھتی ہے تو ڈالرز کم ہوتے ہیں اور پھر یہ بات کچھ آپ بتائیے، آپ تو ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. سر میں تو اپنے کپتان کے ان خوبصورت الفاظوں کو یاد کر رہا ہوں کہ 1 روپیہ کم ہوتا ہے تو سمجھے اس ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اب کیا حال ہے سر؟ اب 108 سے 175-80 کے اوپر ڈالر پہنچ گیا. اچھا میں جو آپ نے بھی ابھی انٹرو میں کہا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک امپورٹڈ وزیر خزانہ بنائیں گے، یہ شوکت ترین صاحب پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر خزانہ بنے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ بنے تھے اور یہ فیڈریشن میں آئے تھے. اس وقت یہ ہے پرو آئی ایم ایف وزیر خزانہ. اس وقت بھی انہوں نے کہا جی میں آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہوں. تو میں نے فیڈریشن میں ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ان کو احمد فراز کا ایک شعر سنایا تھا، زندگی تو اپنے سہارے گزرتی ہے فراز، دوسروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. تو یہ اور مزے کی بات ہے کہ اس کپتان سے ہمیں بڑی امیدیں تھی جو انہوں نے کنٹینر میں چڑھ کے تقریریں کی اور سارے بڑے خوش، سارے وہ تو بڑی دلکش تقاریر تھی، اسی پہ ووٹ دیا ہے لوگوں نے. اچھا اس میں منظر عالم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ فاروق ڈاڈی صاحب اگر سن رہے ہیں تو سر یہ فاروق ڈاڈی صاحب کا فرمانا تو یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے اور اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جانا چاہیے. اب بات سن لیں، میں کسی کی بات میں نہیں بولتا اور میں کوشش کروں گا کہ جو تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ دوسروں کی بات میں بھی نہ بولیں. تو جو خیبر پختونخوا ان کے اپنا گھر تھا، وہاں کے عوام نے کیا فیصلہ دیا؟ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے عوام نے کیا فیصلہ؟ دیکھو عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی فگر کیا جا رہی ہے، آپ کا اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا، اصل بات یہ ہے اس کے بچے اسکول جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اس عام آدمی کی وہ ہے جس کے لیے یہ تبدیلی سرکار آئی. مگر الحمدللہ جتنے انہوں نے نعرے لگائے تھے، جتنے انہوں نے سلوگن دیے تھے کہ معیشت کو میں یہ کر دوں گا، میں 200 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ ماروں گا اور اس ملک کو سنواروں گا، یعنی ان کی باتیں یاد کریں. وہ اسد عمر صاحب کہتے تھے 68 روپے کا ڈیزل پیٹرول تھا، وہ کہتے تھے یہ اگر ٹیکس ختم کر دیں اور ٹیکس لیوی ختم کر دیں تو یہ پیٹرول 46 روپے پہ آ جاتا ہے، اور وہ 68 روپے والا پیٹرول آج 135 اس وقت وہ مہنگا لگتا تھا اور اب یہ پیٹرول اتنا اوپر چلا گیا ہے. آج مجھے عمران خان نے ایک باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، تقریریں یہ بڑی اچھی کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی جا کے بڑی اچھی تقریر، ہر جگہ جا کے
آج بھی انہوں نے ایک تقریر کی, ان کی پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جب تک اس ملک, آج جو انہوں نے تقریر میں اتفاق کے سن رہا تھا کہ برآمدات نہیں بڑھیں گی تو ہمارے قرضے کم نہیں ہوں. ظاہر یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن سر اس میں نہیں, اس میں سیکٹر کی تو ایسی تیسی کر بالکل, لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات تباہ کر دی ہے. شیخ صاحب ایک اور بات, آپ درست کہہ رہے ہیں, آج کی تقریر تو ظاہر ہے ہمیشہ خان صاحب بہت اچھی کرتے ہیں, عوام کے حالات بھی اللہ کرے اس طرح اچھا ہو جائیں. فاروق ڈاڈی صاحب, منی بجٹ بھی آنے کو تیار ہے, اور منی بجٹ فائنانس بل کے ذریعے سنا ہے پاس کرایا جائے گا, اور منی بجٹ کے ذریعے 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو ہے واپس لے لی جائے گی. سر ایک تو مہنگائی کا نیا طوفان آ جائے گا, پہلے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا, کچھ نظر آ رہا ہے سر آپ میں اس میں عوام کی بہتری کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے اس میں؟ جی ڈاڈی صاحب. ہلو, جی فاروق ڈاڈی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے, بیچ میں لائن کیا ڈسکنیکٹ اچھا جی فاروق ڈاڈی صاحب, میں کہہ رہا ہوں منی بجٹ بھی آنے والا ہے, اور 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو ہے کہا جا رہا ہے واپس لے لی جائے گی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عوام کے لیے تو مزید ایک بری خبر ہے یہ. دیکھیں, طے یہ ہوا ہے کہ جو مختلف سلیب تھے سیل ٹیکس کے, کئی 7%, کئی 5%, کئی چھوٹ پوری دی ہوئی تھی, تو یہ آئی ایم ایف نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو آپ یونیفارم کر دیں 17% پہ, ٹھیک ہے نا, جو 17% جی ایس ٹی ہے. تو ایک تو یہ وزیر خزانہ نے خود کہا کہ ہم اسے یونیفارم کرنے جا رہے ہیں. اب کیونکہ اس وقت ہماری معیشت کا جو ایک ٹیمپرری دور جو آیا ہے, اور اس وقت معیشت ہماری بہت دباؤ میں ہے, تو اس وقت ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہمیں یہ کڑوی گولی اور کڑوا گول بھی پینا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹیکسیشن ہے یا ہماری جو ایف بی آر کی وصولی ہے, وہ اس وقت ہمارے ٹارگیٹ سے 350 روپے زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے جتنے بھی سال ہیں اس میں ہماری ایف بی آر کی جو کلیکشن ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی, وہ ریمارکیبل ہے. اور اس میں جو ہم نے ٹارگیٹ رکھے ہیں, تو اسی کلیکشن کے اندر 3,500 ارب روپے ہم نے وہ بھی رکھے کہ جو پچھلے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو قرضے لیے ہیں اس کی سود کی ادائیگی میں بھی ہم اسی میں سے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقتی طور پہ چونکہ ہماری معیشت پہ دباؤ آیا ہے, تو یہ ایک پریشر ہم پہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی بہت اچھی ہے, اور ہمارے ٹارگیٹ سے زیادہ ہم وصول کر رہے ہیں. تو یقیناً جیسے ہماری یہ تجارت اور یہ اسٹریم لائن ہو جائے گی, تو آہستہ آہستہ ہم اس پہ بھی قابو پا لیں گے. تو میں تو بہت پر امید ہوں. یقیناً ابھی مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, اور لوگوں کو اس وقت ان کو یہ نہیں پڑی ہے کہ آپ کے ریزرو کیا ہے, آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے. غریب آدمی کو کھانا چاہیے, اس کو سستی روٹی تو کون سے سر یہ جو منی بجٹ کے بعد جو کچھ ہوگا عوام کے ساتھ, تو پھر تو بہت ہی زیادہ خطرناک حالات ہو جائیں گے. ابھی مہنگائی کے مارے عوام سر بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سک رہے, اور دیکھ لیجئے آپ پیٹرول کہاں چلا گیا ہے, ڈالر کہاں پر ہے, نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے ڈالر کے حوالے سے. تو نہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا کہ ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا فرق نہیں پڑے گا سر, 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ واپس ہو رہی ہے. شیخ منظر عالم صاحب, فرق آپ متفق ہیں اس بات سے فاروق ڈاڈی صاحب کی, اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ فاروق ڈیڈی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میری بڑے گڈی بھائی ہیں. ان کی یہ بات سن کے مجھے اس ملکہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس نے کہا یہ پبلک کیوں رو رہی ہے, تو انہوں نے کہا روٹی کے لیے. ملکہ نے کہا روٹی نہیں مل رہی تو ڈبل روٹی کھا لیں. تو یہ اپنا ایمن فیلڈ محلوں کا نام لگا کے شاید خود بھی ان محلوں میں تصوراتی رہنے لگے ہیں, اور وہی باتیں کرنے لگے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے انالیسس بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیلی کوئی 5,000 ارب روپیہ قرضہ لیا جاتا تھا. مسلم لیگ کے دور میں کوئی 8-9 ہزار ارب روپے قرضہ لیا جاتا تھا. ماشاءاللہ ہمارے کپتان کے دور میں 13,000 ارب ڈالر لیا جاتا ہے. اور پچھلی گورنمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں, پچھلی گورنمنٹ نے جتنے 5 سال میں قرضے لیے تھے
اس میں انہوں نے کوئی 2.5 سال میں اتریں گے اس سے زیادہ اس سے زیادہ قرضے لے لیے، واپس قرضے واپس بھی تو کرنے ہیں سر۔ پروجیکٹ بنائے، ان کے 3.5 سال میں کوئی نیا پروجیکٹ ابھی تک نہیں بنا، اس کے باوجود وہ قرضے کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دور میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی، ابھی 40 ارب کی وہ جو کورونا کے فنڈز میں کے واقعہ آگے آڈٹ جنرل کی رپورٹ موجود ہے سر، وہ تو ہاں، تو وہ یہ فارما والوں کی جو 300 ارب کا ٹکا لگا ہے، جو پیٹرول کا وہ بابر ندیم صاحب 25 ارب کا ٹکا لگا کے چلے گئے۔ اچھا یہی تو مسئلہ ہے سر، یہ ٹیکہ لگا کے چلے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ اچھا شہروز لودھی صاحب بھی ماہر معاشیات ہیں، وہ جوائن کر لیا، بہت شکریہ شہروز لودھی صاحب۔ لودھی صاحب کیا کہیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، اور فاروق ڈاڈی صاحب بھی موجود ہیں، شیخ منظر عالم صاحب بھی، سابق صدر کاٹی۔ منی بجٹ بھی آنے والا ہے جس کو کہا جا رہا فائنانس بل کے ذریعے منظور کرا لیا جائے گا، اور 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو ہے واپس لے لی جائے گی۔ اس سے تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا، یا فاروق ڈاڈی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی چیز کو ایگزمپشنز کو وڈرا کرتے ہیں یا کوئی اضافی ٹیکس لگا دیتے ہیں یا کوئی ڈیوٹی ایڈیشنل بڑھا دیتے ہیں، تو اوبیسلی جو چیز آپ کو مثال کے طور پہ 20 روپے کی پڑ رہی ہوتی ہے اور ٹیکس سمیت، اور ٹیکس جب اس پہ لگ جاتا ہے 25 روپے کی پڑ رہی ہوتی ہے، تو اوبیسلی 5 روپے کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے عوام سے ہی لینا ہوتا ہے، تو اوبیسلی پرائز تو بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اوبیسلی جب آپ 350 ارب روپے کی جو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن ختم کرنی ہے، تو اوبیسلی اس کا پرائز کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ کموڈیٹیز کے اوپر آنا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی جو آپ کے کنزیومرز ہیں انہوں نے خریدنا ہے، تو اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ تو عوام کے اوپر جائے گا، تو اوبیسلی اس سے مہنگائی تو چیزوں کی پرائز تو بڑھنی ہے۔ تو اس میں تو دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم IMF کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 4.85 روپے فی یونٹ ہم نے بجلی میں اضافہ کرنا ہے، اور وہ ہم سخت شرائط ہیں سر، سخت شرائط ہیں بالکل۔ دیکھیں، وہ جو ہم 4.85 روپے فی یونٹ جو ہم چارج کریں گے، تو اس سے صارفین پر ماہانہ کوئی آپ کا 61 ارب روپے کا اضافی ہو جائے گا، تو اوبیسلی وہ تو اس سے تو آپ کے اثرات زر اور کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اور لودھی صاحب یہ بھی تو ہے کہ پاکستان نے 12 جنوری سے قبل IMF کی جو پیشگی شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جو آپ نے 6100 ارب روپے جمع کرنا ہے، تو وہ 6100 ارب روپے آپ نے ایسے ہی جمع کرنا ہے کہ اس کی مد میں آپ نے PDL کو بڑھانا ہے، PDL کے مد میں آپ نے کوئی تقریباً جون 22 تک مجموعی کوئی 30 روپے فی لیٹر یونٹ آپ نے کر دینا ہے فی لیٹر، تو 30 روپے فی لیٹر تک کے آپ جب اس کا انکریز کر دیں گے تو اس کا امپیکٹ تو اوبیسلی بڑھنا ہے، اور آپ کا 6100 ارب روپے تو جمع ہو جائے گا، لیکن وہ جب جمع ہوگا تو اس کا آپ انکریز پرائز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو آپ کا PSBP کی جو ایلوکیشن تھی وہ بھی آپ نے 900 سے 200 ارب اس کو کم کر کے 700 ارب تک کے لے کر آ گئے، تو یہ ایلوکیشن بھی آپ نے کم کر دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب چل رہی ہیں تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا ٹیکس ریٹ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹیکس ریٹس کو بڑھا کے، جیسے آپ جو سیلز ٹیکس کا ہے وہ آپ اسٹینڈرڈائز ریٹ کر دیں گے، اس کو 17% سے دوبارہ لے کے چلے جائیں گے، تو اوبیسلی وہ ٹیکس ریٹ تو آپ بڑھا دیں گے، لیکن جو مجموعی جو صورتحال ہونی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کرنے میں تھوڑی بہت کامیاب بھی نظر آئی ہے، جو پوائنٹ آف سیل ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹر پہ لگانے میں لوگ کامیاب تو نظر آئے ہیں، لیکن چیز یہ اچھا اس میں فاروق ڈاڈی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ڈالر کی اونچی پرواز جو ہے وہ تھوڑی سی رکی ضرور ہے، وہ کہا ہی جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اسٹیٹ بینک کے سخت اقدامات کے باعث ہم نے ڈالر کی پرواز جو ہے نا روک دی ہے؟ نہیں، اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ دباؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا امپورٹ ریٹ بہت زیادہ تھا، اس میں ہماری جو مشینریز کی ایکسپینشن تھی، فیکٹریز کی، انڈسٹریز کی، ایک تو وہ میرا خیال ہے تقریباً 1.5 ارب کے قریب وہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے را مٹیریل جو ہے
وہ بھی امپورٹ ہو رہا تھا. صرف را مٹیریل آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹریز کو جو وسعت دے رہا ہے اور آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کا آپ پہ پریشر کم ہوگا. اور دیکھیں بات یہ کہ یہ جو ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں بالکل میں ان سے متفق ہوں, اور جو بات کریں یقیناً کہ جب یہ جو آپ کرتے ہیں اسٹیٹ ٹیکس کی ساری چھوٹیں, تو یہ اس کا پریشر عوام پہ ہی آئے گا. اور ہمیں اس وقت ہم نے چاروں طرف یاد آ رہے, اب جیسے منظر عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے حکومت نے جو وہ کہاں خرچ کیا, ایک پروجیکٹ نہیں کیا. تو وقت تو یہ ہے کہ جب زرداری نے حکومت سنبھالی تو 34 بلین ڈالر کا قرضہ ہم پہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور جب نواز شریف چھوڑ کے گئے تو 94 بلین تک قرضہ چلا گیا تھا. تو حکومت عمران خان نے لینے کے ساتھ ہی 9.2 بلین تو فوراً اس کو ادا کرنا تھا پچھلے مد میں. تو یہ حکومت کا بھی ان کا بھی سارا نزلہ اتار رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے, ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے سر. جو آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کا کیا دھرا, یہ تو کہا ہے آج فواد چودھری نے بھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے قرض لے کر ملک کا بیڑا غرق کیا, ہم تو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ 10 ڈیم کا کام جو رکا ہوا تھا, جو ان کی ہمت نہیں تھی, وہ عمران خان نے شروع کیا. اور یہ امریکہ بہادر کی ناراضی کے باوجود عمران نے, تو اس کا آخری ڈیم آپ کا 2029 کے اندر آپ کی پروڈکشن دے گا. 2025 سے آپ کو جب اس کی بجلی اور اس کا پانی ملنا شروع ہوگا تو آپ کو 1.5 روپے یونٹ بجلی ملے گی, آپ کے فارمرز کو پانی ملے گا. تو ہمارے دیکھیں نا, ہمیں کربلا ڈیم کے بعد ایک ڈیم پاکستان کے اندر نہیں بنا. پاکستان میں آج ہم اگر 25 اور 26 اور 27 روپے یونٹ, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ڈاڈی صاحب یہ بتائیے کہ اگلے اس گورنمنٹ کے 1.5 سال میں آپ کو لگتا ہے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو عوام کو ریلیف ملے گا, مہنگائی سے تنگ عوام جو ہے اب اگلے 1.5 سال میں کچھ ریلیف آ جائے گا, ان کو سکھ کا سانس ملے گا, آپ پر امید ہے؟ دیکھیں میں پر امید ہوں, اس لیے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھی جو یہ اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ایک اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس مہنگائی کے باوجود ہمارے جو لوکل ذخیرہ اندوز ہے وہ لوگ سارا, اچھا وہ بھی اس میں انوالو ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں آپ شیخ منظر عالم صاحب, عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی پوری مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو پاکستان بھی ہے. وہ تو خیر یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ سب سے سستا ملک دنیا میں پاکستان ہے. جی شیخ منظر عالم صاحب. بھائی میں نے یہی کہا کہ پہلے کہ یہ تصویر بڑی اچھی کرتے ہیں, میں تو صرف ایک یہ کرپشن, یہ آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے. انہوں نے آتے ہی ایک اپنا تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا. یہ پاکستان کے پہلے سرٹیفائیڈ امین اور صادق ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے سب سے ایماندار آدمی جو سر یہ سرٹیفائیڈ صادق امین ہے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے, اور انہوں نے پاکستان کے سب سے ایماندار افسر واجد ضیاء کو ایف آئی اے کا ڈی جی بنا کے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا شوگر اور گندم کے اوپر. اس نے اپنی رپورٹ دی تھی, اس پاکستان کے سب سے ایماندار افسر نے وزیر اعظم کو کہ اس شوگر اور گندم کے مافیا میں ہمیں 5 آدمیوں کا کردار مشکوک نظر آتا ہے. اس میں انہوں نے 5 آدمیوں کے نام لیے تھے. ایک عثمان بزدار صاحب کا لیا تھا, ایک رزاق داؤد صاحب کا لیا تھا, ایک اسد عمر کا لیا تھا, ایک خسرو بختیار کا لیا تھا. وہ ترین صاحب کا, سر ترین صاحب بھی تھے, ترین صاحب شوکت ترین بھی تھے. ان 5 جہانگیر ترین, ان 5-6 آدمیوں کو صرف سیٹیں بدل کے وزراء اپنی ٹیبل کے ساتھ بٹھائے رکھا, اور جس نے یہ ایماندار افسر نے رپورٹ دی تھی اس کو ٹرانسفر کر کے کھڈے لائن پوسٹ لگا. کھڈے لائن. سر آخری منٹ ہے میرے پاس, شہرز لودھی صاحب. جی یہ جو آج 3.5 سال بعد بھی, میں نہ پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں نہ مسلم لیگ نون کا ترجمان, مگر آج 3.5 سال بعد بھی یہ اس پڑھی لکھی پبلک کو جاہل دیہاتی نہ سمجھیں کہ وہ سارا ہی
یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جو اس کو بالکل. لودھی صاحب آپ بھی پر امید ہیں جس طرح بات کر رہے ہیں, شیخ منظر عالم صاحب تو پر امید نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1.5 سال میں معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کا پھل ملے گا عوام کو اور کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اس میں 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جو بیسک میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں, جو لگتا ہے کہ ٹیکس بیس بڑھ گیا, اور ٹیکس بیس آپ کا دیکھیں آپ امپورٹ کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں ڈیمانڈ گروتھ سے نا, دیکھیں اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنی مانیٹری پالیسی لے کر ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن واٹ اباؤٹ جو انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائس ہے نا, جن کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ آپ کا جو آپ اپنا امپورٹ کر رہے ہیں, جو پچھلے میں 5 مہینے کی بھی اگر آپ سے فیگر بتاؤں تو کوئی آپ نے 32.8 ارب ڈالر کیے ہیں جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں. اب اس کا اگر میں آپ کو کمپوزٹ بتاؤں تو اس میں دیکھیں آپ نے امپورٹ زیادہ تر جو کیے ہیں وہ انرجی پروڈکٹس کی ہیں. 9.8 ارب کی آپ نے انرجی پروڈکٹس کی ہوئی ہیں, را مٹیریل امپورٹ کیا ہوا ہے, پھر آپ نے کچھ انرجی کی امپورٹس کی ہوئی ہیں, کیپٹل گڈس کی ہوئی ہیں. اس میں جو ہائیلی جو ریشوز ہیں وہ آپ کے آئل پروڈکٹس کے ہیں, اور اوبیسلی آپ ایک امپورٹڈ کنٹری ہیں اور آپ کی جو امپورٹ کا جو بل ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کے آئل, کروڈ آئل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائس ہیں, یہ ڈیٹرمن ہوتی ہیں آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے نا, تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کرنا ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا, جو ایکسپورٹ, کیونکہ ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی. یہ تو بالکل بنیادی نقطہ ہے, خان صاحب نے بھی کہا. بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب, شہرود لودھی صاحب آپ کا, شیخ منظر عالم صاحب آپ کا. اور اس بات سے سارے متفق ہیں کہ جی امپورٹ بڑھائی جائیں تبھی معیشت بہتر ہو سکتی ہے, کرپشن ختم کی جائے. کرپشن کے دعوے ضرور کیے گئے گورنمنٹ کی جانب سے, اور کہا گیا تھا 90 دن میں, پھر سال, 2 سال, 3 سال, اب 3.5 سال ہو گئے ہیں. کرپشن تو ضرور موجود ہے. جن لوگوں کے, جن وزراء کے نام آتے ہیں, جن مشیروں کے نام آتے ہیں, ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, یعنی کرسی تبدیل کر دی جاتی ہے, ایک وزارت لے کر ان سے دوسری وزارت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اب تک جو حالات ہیں اس میں لگتا یہی ہے کہ جس طرح اپوزیشن نے تیاری پکڑی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے 23 مارچ کو اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں گے, کیونکہ یہ اب تک ناکام نظر آتی ہے اپوزیشن کی جانب سے, جبکہ گورنمنٹ کے دعوے یہ ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں عوام کو ہم بہت کچھ ریلیف دینے کے قابل ہو جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد.